अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक जी है जी जी। रजी कहा। अच्छा, इसी साल 4 हिजरी के माह सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अजल और कारा के कुछ लोग हाजिर हुए और जिक्र किया कि इनके अंदर सलाम का कुछ चर्चा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमरा कुछ लोगों को दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए रवाना फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने इसहाक के बकौल 6 अफराद को और सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक 10 अफराद को रवाना फरमाया और इब्ने इसहाक के बकौल मुरसद बिन अबी मुरसद गनवा को और सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमर बिन खिताब के नाना हजरत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन साबित को और उनका अमीर मुकर्रर फरमाया। जब ये लोग राबिग और जद्दा के दरमियान कबीला हुजैल के रजी नामी एक चश्मे पर पहुंचे तो इन पर अजर और कारा के मज़कूरा अफराद ने कबीला हज़ैल की एक शाख बनु लहयान को चढ़ा दिया और बनु लहयान के कोई 100 तीर अंदाज इनके पीछे लग गए और निशानात कदम देख देख कर इन्हें जा लिया। ये साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु एक टीले पर पनागीर हो गए। बनु लहयान ने इन्हें घेर लिया और कहा, तुम्हारे लिए अहदो पैमान है कि अगर हमारे पास उतर आओ तो हम तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल नहीं करेंगे। आगे कंटिन्यू करूं? जी जी पूरा पढ़ लीजिए। हजरत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतरने से इनकार कर दिया और अपने रुफ़क़ा समेत इनसे जंग शुरू कर दी। बिलाखिर तीरों की बौछार से 7 अफराद शहीद हो गए और सिर्फ 3 आदमी हजरत उबैब रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन दसना और एक और सहाबी बाकी बचे। अब बनु लहयान ने अपने अहद पैमान दोहराया और इस पर तीनों सहाबी इनके पास उतर आए, लेकिन इन्होंने काबू पाते ही बदअहदी की और इन्हें अपनी कमानों की तानत से बांध लिया। इस पर तीसरे सहाबी कहते हुए कि ये पहली बदअहदी है, इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। इन्होंने खींच घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए तो इन्हें कत्ल कर दिया गया और हजरत हुबैब और जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का ले जाकर बेच दिया। इन दोनों सहाबा ने बदर के रोज अपने अहले मक्का के सरदारों को कत्ल किया था। अच्छा, अब इसमें रजी का हादसा जो बता रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सन 4 हिजरी में सफर के महीने में फजल और कारा के कुछ लोग आए कि हम लोग के यहाँ इस्लाम का बड़ा चर्चा हो रहा है, तो आप प्लीज अपने कुछ लोग भेज दीजिए जो हमें इस्लाम के बारे में तालीमात दें। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 अफराद कहीं पे आए, दूसरी रिवायत में 10 अफराद को रवाना किया और फिर जब वो वहां जा रहे थे तो फिर उनके ऊपर जो है इन लोगों ने अटैक कर दिया, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ऊपर इन्होंने अटैक किया और वहां पर जो है फिर सहाबा कराम ने एक टीले के ऊपर जाकर जो है पनाह ले ली थी। तो फिर नीचे से इन लोगों ने ऐलान किया कि भाई हम आप लोग के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, किसी आदमी को कत्ल नहीं करेंगे, आप लोग नीचे उतर आए। और फिर उसके बाद जो है हजरत आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया उतरने से और जो है अपने साथियों के साथ जंग शुरू कर दी। फिर तीरों की ऐसी बौछार आई कि 7 अफराद यानी कि 7 सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है शहीद हो गए उनके धोखेबाजी की वजह से और सिर्फ 3 आदमी जो है 3 सहाबा कराम जो है वो बच गए थे। और फिर बता रहे हैं कि उन तीनों सहाबा कराम को फिर इसी तरह से उन लोगों ने जो है ऐलान किया कि भाई आप लोग नीचे उतर जाए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ ना। फिर और दोबारा उन्होंने बदअहदी की और अपनी कमानों से 2 सहाबा कराम को बांध लिया और जो तीसरे सहाबी थे उनको उन्होंने जो है उनसे रेजिस्ट किया तो उनको फिर खींच घसीट कर अपने साथ ले गए और उनको कत्ल कर दिया तीसरे सहाबी को। और जो बाकी 2 सहाबा कराम थे यानी हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनको मक्का ले जाकर बेच दिया। और फिर बता रहे हैं कि उन्होंने जंगे बदर में इन 2 सहाबा कराम ने मक्का के जो सरदार हैं उनको कत्ल किया था, तो उनका बदला इस तरह लिया कि उनको जाकर वहां पर बेच दिया मक्का में ही। आगे बढ़ते हैं। हजरत हुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु अरसे अहले मक्का की कैद में रहे। फिर मक्के वालों ने उनके कत्ल का इरादा किया और उन्हें हरम से बाहर तनईम ले गए। जब सूली पर चढ़ाना चाहा तो उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, जरा 2 रकत नमाज पढ़ लूं। और मुशरिकीन ने छोड़ दिया और आपने 2 रकत नमाज पढ़ी। जब सलाम फेर चुके तो फरमाया, खुदा, अगर तुम लोग ये ना कहते कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ घबराहट की वजह से कर रहा हूँ तो मैं कुछ और तूल देता। इसके बाद फरमाया, ए अल्लाह, इन्हें एक एक करके गिन ले, फिर इन्हें बिखेर मारना और इनमें से किसी एक को बाकी ना छोड़ना। फिर यह अशार कहे, लोग मेरे
گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی، بے کسی کا شکوہ اور اپنی قطر گاہ کے پاس گروہوں کو جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر عطا فرما۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو آنسو کے بغیر امڈ آئیں۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ جو ہے ان دونوں صحابہ کرام کو جو ہے قید کر دیا تھا نا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پھر مکہ والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کو ظاہر بدلہ لینا تھا، انہوں نے بھی ان کے سرداروں کو قتل کیا تھا نا، تو وہ اس ارادے سے تھے۔ اچھا، پھر بتا رہے ہیں ایک تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں پر لے جا کر ان کو سولی چڑھانا چاہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یعنی کہ وہ لوگ پھر ٹونٹ کر رہے ہوں گے، کوئی میرے خیال سے کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے کہ مطلب نماز میں طول دے رہے ہیں یا لمبی کر رہے ہیں نماز کو، اپنی موت سے گھبرا رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات میرے خیال سے ہوگی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میں کچھ اور طول دیتا، یعنی کہ اور اچھے سے لمبی نماز پڑھتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ انہی کے بارے میں فرمایا جو جو ان کو قتل کرنے یعنی کہ ان کو شہید کرنے کے لیے جو لے کے گئے تھے نا سولی پر چڑھانے۔ اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد وہ یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے ساتھ میں، جس میں کا جو یعنی کہ خلاصہ یہ کہا جائے گا کہ جس میں یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب لوگ میرے آس پاس جمع ہو گئے ہیں اتنے سارے، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس جگہ پر جو ہے مجھے یہ لوگ قتل کر دیں گے، اور جو ہے میرے خلاف جو دشمنوں کے ارادے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس پہ صبر دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو دکھ رہی تھی نا کہ اب تو ان کے شہادت بالکل ان کے سامنے ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ انہوں نے جو ہے میرے ساتھ بہت زیادہ یعنی کہ میری خوراک بہت بری رکھی، یعنی کہ قید میں تھے نا وہ، تو بہت برا برتاؤ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے، یعنی کہ کفریہ جملے بولنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے میرے لیے یہ والی چیز کہ میں کفریہ جملے، اس کے مقابلے میں اگر یہ لوگ موت مجھے دے دیتے ہیں تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ موت مجھے قبول ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو کفر بالکل نہیں پسند، لیکن موت اگر ایمان کی حالت میں ہو جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کی تو ایک اس طرح کی یعنی کہ وہ ہوتی تھی نا کہ لائف اس طرح گزارتے تھے کہ ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، موت کو تو وہ اپنی مطلب کہ اسپیشلی شہادت کو تو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ جو ہوتے تھے نا، ان کو زندگی عزیز نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایمان کی حالت میں مجھے موت آ جائے وہ اس سے بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں کفریہ جملے کہوں اور یہ لوگ مجھے آزاد کر دیں اور مجھے زندگی دے دیں۔ اس کے بعد پھر میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئیں۔ اچھا، 20 میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کسی پہلو پر قتل ہوں گا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو یہ لوگ میری بوٹی بوٹی بھی مطلب کرتے، اس میں بھی بوٹی بوٹی میں بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو برکت دے دیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ تو کافر تو نہیں سمجھ سکتے، جو شہادت کی جو خوش نصیبی ہوتی ہے، جو کامیابی ہوتی ہے اور اس کا جو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو جوڑ جوڑ میں بھی برکت دے سکتا ہے نا، ایون اگر کسی کو شہید کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اب اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے، سبحان اللہ، اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد جی مشرکین، سما، آپ اس کو ایکسپلین کریں گی؟ ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں یہ والا پیراگراف۔ میں بس ہاں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی اتنی زیادہ ان کو تھی، اتنی زیادہ محبت وہ کرتے تھے کہ مطلب وہ کہتے کہ مطلب ایک کانٹا بھی ان میں، مطلب یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک کانٹا چبھنا بھی میرے لیے ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوگا، بہت زیادہ مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی کہ ان کی مطلب ان کو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں، ان کے لیے کو اپنی ساری چیزوں کو میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ تکلیف بالکل بھی گوارا نہیں کہ ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی ان لوگوں کے دلوں میں،
تو مطلب یعنی ایک بہت ایمان کا آپ کے حصہ بھی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیز بھی ہے جو پڑھنے سے ہمیں مل رہی ہے اس وقت. بے شک بے شک. جی صحیح. جی آگے ٹھیک ہے. چلیے. اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا. انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں میں مکے میں کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی. دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن دسنا، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا. اب انہی کا بتا رہے ہیں. 2 صحابی تو بچے تھے، باقی 8 صحابی کو تو جو صحابہ کرام تھے ان کو تو شہید کر دیا تھا انہوں نے. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کو پھر سولی پر لٹکا دیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو ہے ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیا تھا. یعنی کہ اسے دفنانے بھی نہیں دے رہے تھے نا. تو پھر بتا رہے ہیں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے کسی طرح سے ان کو اٹھا کر لے گئے اور جو ہے ان کو دفن کر دیا. اور پھر بتا لیں کہ ان کا جو قاتل تھا وہ کون تھا؟ یہ عقبہ بن حارث تھا. اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. تو اس طرح اس نے بدلہ لیا اپنے باپ کے قتل کا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ سب سے یہ پہلے بزرگ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ یعنی کہ یہ طریقہ جاری کیا کہ جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یعنی کہ سٹارٹ کیا. اور جو ہے انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی. سبحان اللہ. صحیح. اور آگے ہاں اچھا، اور جو دوسرے صحابہ تھے صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صفوان بن امیہ نے ان کو خرید لیا اور پھر ان کو بھی قتل کر دیا. یعنی کہ جو 10 کے 10 صحابہ کرام آئے تھے سب کے سب کو جو ہے ان لوگوں نے دھوکے سے بلایا تھا یہاں پہ کہ ہمیں تو ان سے دین سیکھنا ہے، اور آخر میں ان سب کے سب کو انہوں نے نا شہید کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت زیادہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ اس وقت ہوا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا. لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے. در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب بتا رہے ہیں ان کا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قریش ہی چاہتے تھے کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا جو ہے ان کو مل جائے جس سے جو ہے انہیں پہچانا جا سکے کہ یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی جسم کا ٹکڑا ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ نہ میں کسی مشرک کو چھوؤں گا، نہ کوئی مشرک مجھے چھو سکے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب یہ لوگ ان کی لاش یعنی کہ ان کی جو باڈی ہے اس سے جب وہ نکالنا چاہ رہے تھے کوئی ٹکڑا، تو بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا وہاں پر نا، جس کی وجہ سے ان تک جو ہے یہ آدمی جو ہے نہیں پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر کتنے یہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب ہم لوگ جو ہے یہاں پہ دوسرا ٹاپک شروع کریں گے نا، وہ پھر فنش نہیں کر پائیں گے، اور یہاں پہ پھر ہم لوگ کا سوری ان کا جو سورہ کہف کی جو وہ ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے عائشہ عامر کی، وہ یہاں پہ میں پلے کر دیتی ہوں. بس مجھے 1 منٹ دیجیے گا.
تو یہ اتنی سی 3 آیات میں آپ کو فنڈامنٹلز توحید کے جو ہیں وہ سمرائز ہوتے ہوئے مل گئے ہیں. اور یہی 3 کانسیپٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 چیزیں اور ملتی ہیں ان 3 آیتوں میں. ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا اظہار ہے ان آیات میں. ایک ہے اللہ کا خوف ان آیات میں، اور تیسرا ہے امید کا اینگل ان 3 آیات میں، جس کو آپ کہتے ہیں عربی زبان میں الحب والخوف والرجا. حب محبت، خوف اللہ کا فیئر، اور رجا امید، ہوپ اللہ سے. یہ آپ کو تینوں ان کانسیپٹ، یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان 3 آیات میں محسوس ہو رہے ہیں. جب اللہ نے کہا الحمدللہ، تو یہ ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ کہنے کے بھی 2 انداز ہو سکتے ہیں. آپ کی دوست آپ سے پوچھیں، آپ کی امی آپ سے پوچھیں بیٹا تمہارے شوہر تمہیں پریشان تو نہیں کرتے؟ تو آپ کہیں الحمدللہ نہیں کرتے. اور ایک آپ کہیں الحمدللہ امی بہت اچھے ہیں، تو الحمدللہ کہنے میں فرق ہو گیا نا؟ صحیح. تو جب آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ صرف آپ کی زبان کا سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، اٹس اے فیلنگ اٹیچ ٹو یور ہارٹ. آپ اپنے دل سے الحمدللہ کہتے ہیں. تو جب آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں تو یہ اصل میں اللہ کے ساتھ آپ کا محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو ایک ایموشن ان 3 آیات میں آپ کو الحمدللہ کے ذریعے اللہ سے محبت کا ملتا ہے. دوسرا ایموشن آپ کو ان آیات میں اللہ کے ساتھ خوف کا ملتا ہے، تخویف کا. تخویف خوف سے ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لِيُنذِرَ، تاکہ یہ قرآن یا رسول اللہ ان کو وارن کر دیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، بأساً شدیداً، ایک سخت سزا سے. بعض اوقات انسان اللہ کی سزا کے ڈر سے عمل پہ آتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کی محبت میں عمل سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ایموشنز قرآن میں استعمال کیے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں دی محبت کا ایموشن، ایک دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوف کا ایموشن، اور ایک امید کا ایموشن، رجا کا ایموشن. کیسے دیا؟ کہ جو نیک عمل کریں گے اللہ نے کہا ہے یبشر المؤمنین، مومنین کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. تو یہ تینوں ایموشنز آپ کو ان 3 آیات کے اندر مل رہے ہیں. اور ہم انسانوں کو زندگی میں موسٹ آف دا ٹائم تبشیر اور تخویف دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ہمیں خوف کے ذریعے اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے، اور کبھی ہمیں گلیڈ ٹائڈنگ، اجر اور جنت کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کی اطاعت میں آنا ہوتا ہے. جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں مین کائنڈ نیڈ دا کیرٹ اینڈ دا اسٹک. آپ نے سنا ہوگا نا، یو نیڈ دا کیرٹ. کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیرٹ کیوں چاہیے؟ مینز یو نیڈ دا انسینٹیو. تو ہمیں جنت اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں بتائی ہے وہ انسینٹیو کے طور پر بتائی ہے. اینڈ وائی مین کائنڈ نیڈ اے اسٹک؟ یو نیڈ دا پنشمنٹ ایز ویل. لا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اگر لا کو، قانون کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ یا معاشرہ سزا دے گا. تو یہی کانسیپٹ جو ہے قرآن میں رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لوگوں کو تبشیر کی ہے، جنت کی گلیڈ ٹائڈنگ دی ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا ہے. یہ دونوں ایموشنز ملتے ہیں، اور یہی قرآن کا خوبصورت بیلنس ہے جس کو رکھا گیا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو، اور وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے یا اللہ کی اولاد ہے. آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. میں بہت زیادہ اس کو گرامیٹیکل سبجیکٹ بنانا نہیں چاہ رہی، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اتنی ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں گرامر کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ان کو الگ نہیں کر پاتے. یہ وَيُنذِرَ جو یہاں پر آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آیت اسٹرانگلی کنیکٹڈ چل رہی ہے پیچھے کانٹیکسٹ کے ساتھ، ورنہ یہ يُنذِرُ ہونا چاہیے تھا. پیچھے آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لِيُنذِرَ قیمن لِيُنذِرَ آیا تھا، آخر میں را پر زبر آئی تھی. وہی چیز یہاں پر مینشن کی گئی. اور اسی طرح اسی آیت میں یبشرا آیا تھا
पूरी आयत आपस में, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह यहाँ पर भी ये चीज आई वयुनज़िरा, ताकि वो खबरदार करे, तो ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा इस वाव की वजह से, इसलिए कि दो जुमलों को कनेक्ट कर रहा है। अल्लाह ताला ने उनको वार्न किया है, ये जोड़ दिया बात कि कुरान का मकसद ये भी है। एक कुरान का मकसद क्या था कि कुरान वार्न कर दे झुटलाने वालों को। एक कुरान का मकसद क्या था कि कुरान खुशखबरी सुना दे नेक अमल करने वालों को। ये एक और कुरान का मकसद है, वो ये है कि कुरान मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने आता है। ये आयत नंबर 4 आपको बता रही है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन थी माशरों के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, क्रीड के अंदर, अकीदों के अंदर, ये कुरान उन मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने आया था। अल्लाह ताला ने कुरान का एक और पर्पस यहाँ पर बता दिया। और स्कॉलर्स के मुताबिक आप देखें मुसहफ में कुरान में 3 सूरतें एक साथ लाइन से आती हैं, सूरत बनी इसराइल, सूरतुल कहफ और सूरतुल मरियम। सूरह कहफ में बनी इसराइल का चेहरा वाज़े किया गया है, उनकी गलतियों को वाज़े किया गया है। सूरह कहफ में इस जगह पे, इस आयत में, और फिर आगे पूरी सूरह मरियम में नसारा के चेहरे को वाज़े किया गया कि क्या उनकी गलतियां थी, कहाँ कहाँ उन्होंने ठोकर खाई। तो यहाँ पर जो है मकसद क्या था? क्या सूरह कहफ जब मक्का में नाजिल हुई थी तो मक्का में नसारा क्रिश्चियंस मौजूद थे? कल मैंने कुछ बताया था, याद है? मैंने कल बताया था कि मक्का में क्रिश्चियंस मौजूद नहीं थे, हिजाज के इलाके में क्रिश्चियंस थे। हिजाज वो पूरा अरबियन पेनिनसुला कहलाता है, इसमें क्रिश्चियंस थे। यथरब में क्रिश्चियंस थे, लेकिन मक्का में स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस नहीं थे। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह कहफ जो कि मक्की सूरत है इसको नाजिल किया, और अल्लाह ने कहा वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। और ये कुरान का एक मकसद है कि कुरान उनको भी वार्न कर दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए एक बेटा बनाया है। तो मकसद क्या है? यहाँ पर असल में डायरेक्टली नसारा को नहीं कहा गया, वार्न किया गया है कुरैश को कि कुरैश इससे सबक हासिल करें। नसारा जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। बाज यहूदी ट्राइब्स जो थे, ज्यूश ट्राइब, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा करते थे। और ये जो कुरैश थे, क्या ये भी किसी को अल्लाह की औलाद कहा करते थे? ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे, और अपने बाज बुतों को भी अल्लाह की खास औलाद के साथ एसोसिएट किया करते थे। तो अल्लाह ने यहाँ पर असल में वार्न जो किया है वो ईसा अलैहिस्सलाम को मेंशन करके, नसारा को मेंशन करके कुरैश को वार्न किया है। और आप अगर थोड़ा सा इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जो नसारा थे जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पर वो ईमान लाए, क्या वो अपने दौर के मुसलमान थे? बिल्कुल। नसारा जिस वक्त अपने दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन पर ईमान लाए और उनकी तालीमात पर अमल करते रहे, तो वो अपने दौर के मुसलमान थे। हर नबी के फॉलोवर्स जब तक अपने नबी को मानते रहे और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते रहे, वो अपने अपने दौर के मुसलमान थे। और इन क्रिश्चियंस के लिए आता है कि क्रिश्चियंस ने तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम के बाद भी अर्ली 2 जनरेशन, जो उनकी सेंचुरीज गुजरी हैं, जनरेशन नहीं, अर्ली 2 सेंचुरीज जो गुजरे हैं, इसमें ये मोनोथियज्म के ऊपर थे, तौहीद के ऊपर थे। इवन नसारा भी ये 4th सेंचुरी के आगे पीछे जाकर इनमें डिबेट शुरू हुई ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के ऊपर, और फिर उसके बाद इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा डिक्लेयर किया है। वरना इनिशियली जो नसारा थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो तौहीद के ऊपर थे, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम उसी लाइन में आए थे जिस लाइन में मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। असल में ईसा अलैहिस्सलाम किस उम्मत पर आए थे? उस उम्मत का नाम कुरान में बार बार आता है, बनी इसराइल पर आए थे ना। और बनी इसराइल में आपको बताया था कि बनी इसराइल में कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला अंबिया और रसूल भेजता रहा। तो जो तालीमात मूसा अलैहिस्सलाम की थी वही तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तकरीबन 2 से 2.5 सेंचुरीज गुजरने के बाद, 3 सेंचुरीज गुजरने के बाद, नसारा जो थे इन्होंने तौहीद को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के ऊपर और उनकी शख्सियत के ऊपर डिबेट करना शुरू कर दी कि ये डिवाइन है, और फिर उन्होंने उसके बाद उनको अल्लाह का बेटा करार दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपने आप को खुद अल्लाह का बेटा नहीं कहा। इवन ये जितनी भी गॉस्पेल्स हैं, जो जितनी भी बाइबल्स हैं, जितने वर्जन्स बाइबल के हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत 100 साल के बाद लिखी गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कुछ नहीं लिखा गया। और गॉस्पेल्स के अंदर, ये बाइबल के अंदर सिर्फ अल्लाह की वही नहीं है, हम जानते हैं, इसमें उनके जिंदगी के वाकयात भी हैं,
عیسیٰ علیہ السلام کی، جیسے ہمارے ہاں وہ چیز رسول اللہ کے اینگل سے، سیرت کے اینگل سے بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. آپ کو بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں، آپ کو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوٹیشنز بھی ملتی ہیں، اور آپ کو بائبل میں اللہ کی وحی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بائبل از دا کمبینیشن آف آل دیز تھری تھنگس. یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور اگر آپ آج بائبل پڑھتی ہیں اور آپ وہاں دیکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو آئے کہہ کے اور اپنے آپ کو لارڈ کہہ رہے ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی اپنے لیے اپنے آپ کو لارڈ نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. یہ بعد کے اکاؤنٹس میں لکھا گیا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں بات کہی ہے وَيُنذِرَ، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی خبردار کر دے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا ڈکلیئر کیا تھا. اصل میں یہ قریش کو وارن کیا جا رہا ہے کہ قریش، اور ولد عربی زبان میں صرف بیٹے کے لیے نہیں آتا. آپ میں سے جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، ولدن عربی زبان میں چائلڈ کے لیے آتا ہے، بچہ، اور بچہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے اور میل بھی ہو سکتا ہے. تو سب اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے، اٹس ایکچولی اے جنرل اسٹیٹمنٹ آنے والی دنیا کے لیے. جو بھی شرک کرے گا اور جو بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا بیٹا یا بیٹی ڈکلیئر کرے گا، اصل میں وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس کو وارن کر دو، اس کو بتا دو کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے اتخذا، اتخذا آتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو بہت ٹائٹلی پکڑ لینا. ایک ہوتا ہے نا بس پکڑ لیا آپ نے ہلکے ہاتھ سے، ایک ہوتا ہے بہت کسی چیز کو دبا کر پکڑ لینا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے، بنی اسرائیلیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، تو وہاں لفظ آتا ہے اتخذتم العجل، تم نے اس بچڑے کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے اتخذا کا، یہ آپ کو قرآن میں ملے گا، اور جب شرک کے اینگل سے ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرک ان کے دل اور دماغ کے اندر انگرینڈ ہوا تھا، ان کے دماغوں کے اندر، ان کے عقیدوں کے اندر گھسا ہوا تھا، تو نکالنا آسان نہیں تھا. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کو خبردار کر دو کہ جو کام یہ کر رہے ہیں. اور قریش کے لوگوں کو ان کے شرک سے وارن کیا گیا، اور آنے والی ہر نسل کو شرک سے وارن کر دیا گیا. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. اس انفارمیشن پر ما لہم بہ علم، ما لہم بہ علم کا مطلب کیا ہے کہ وہ انفارمیشن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما لہم، کوئی علم نہیں ہے، بہ من علم، جس پر یہ بات کر رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اس میں آپ کو قرآن کے ڈفرینٹ مقصد نظر آ رہے ہیں. وارن کرنا، خوشخبری دینا، اور ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کو، اللہ کے خلاف فالس ایکوزیشن کو دور کرنا. یہ سب بھی آپ کو یہاں پر آسانی سے مل رہا ہے. مگر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بات، یہ انفارمیشن ان کی اپنی کریٹڈ انفارمیشن ہے. اللہ نے کسی وحی میں یہ نازل نہیں کیا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یاد رکھیں، آپ اور میں اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ قرآن اور اسلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ کو آپ اور میں یا تو قرآن سے جان سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احادیث قدسی بیان ہوئی ہیں ان کے ذریعے جان سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے اللہ کو جاننے کا. اور قرآن میں جو اللہ کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. آج ان صفات اور ان ناموں سے ہٹ کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ ایسا بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی شان میں کمی کر رہا ہے. اللہ کا تعارف ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، جیسا کہ اللہ نے خود ہمیں جو ہے وہ بتا دیا کہ اللہ اصل میں ہے کیسا. اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے جملہ ما لہم بہ من علم، اسکالرز کہتے ہیں یہ جملہ عربی میں کئی طرح کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں آتا لیس علم لہم، لیسا علم لہم، ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے. اور یہ جتنے مختلف عربی کے فارمز بنیں گے سب کا ترجمہ مزے کی بات ہے ایک ہی جیسا بنتا ہے اردو میں. یہ لمیٹیشن ہے اردو کی زبان کی. لیسا علم لہم، اس کا ترجمہ بھی بنے گا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما علم لہم، نہیں ہے کوئی علم ان کے پاس. لا علم، عربی زبان میں لا بھی تو نہیں کے لیے آتا ہے. آپ کہتی ہیں لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہے نا. اسی طرح سے اگر یہاں آتا لا علم لہم، ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے. یہ سب ایک ہی انداز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اسپیسیفک انداز میں بات کی ہے. ما
लहुम बिही मिन इल्मिन, मा इल्मिन नहीं कहा, इल्म को आगे ले गए अल्लाह ताला और ये जुमले की एक रेगुलर कंस्ट्रक्शन को बदला है. जब अल्लाह ताला रेगुलर जुमले की कंस्ट्रक्शन बदलते हैं, इसका मतलब होता है कि बात में एम्फेसिस लाया जा रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ एम्फेसिस लाया जा रहा है. आप कहती हैं मेरी बात सुनो, एक आम जुमला है ना, मेरी बात सुनो. अब कहती है सुनो मेरी बात, अब इसमें आपका अंदाज बदल गया है ना. इसी तरह से कुरान में कैसे पता चलेगा कि कुरान में तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं है, कुरान में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है. कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला ने कहाँ किस अंदाज में बात की है, कहाँ जो है वो खुशखबरी सुनाई है और कहाँ डराया है, कहाँ वार्न किया है और कहाँ रिलैक्स रहने को कहा है, कहाँ जो है वो बात नॉर्मल अंदाज में की है और कहाँ बात एक धमकाने वाले अंदाज में की है. कैसे पता चलता है? यही अल्फाज को आगे पीछे करने से. तो इसीलिए कुरान के इल्म में एक अरबी जुबान का इल्म सीखना ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इनाम है कि अगर आपको और मुझे नसीब हो जाए. इसलिए कि हमारे सामने फिर कुरान के खजाने और खुलने लग जाते हैं. अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो सिलेक्शन किया वो अल्लाह ने पहले माँ को मेंशन किया, ला नहीं लेकर आया अल्लाह ताला. ला लहुम बिही मिन इल्मिन नहीं कहा या ला इल्मुल लहुम भी नहीं कहा. क्यों? इसलिए कि स्कॉलर्स कहते हैं निगेशन के लिए ला के मुकाबले में माँ ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कोई इल्म नहीं है उनके पास. दिस इज एक्सट्रीम एम्फेसिस, कोई इल्म नहीं है इसका उनके पास. और ये निगेशन को मा लहुम जो है ये स्ट्रेंथन कर रहा है, इस चीज को और ज्यादा वाजे कर रहा है. और यहाँ पर आया बिही, मा लहुम नहीं है उनके पास, बिही इसका. ये बिही में जो ही आ रहा है स्पेसिफिकली अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं मुफस्सरीन के मुताबिक कि ये जो ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह का बेटा है, इस बारे में इनके पास कोई इल्म नहीं है. मुमकिन है कि दुनिया का इल्म इनके पास बहुत ज्यादा हो. आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? एक इंसान एक मामले में अहमक है तो जरूरी नहीं है वो पूरी जिंदगी में ही अहमक हो. एक इंसान एक बात गलत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो गलत ही के टाइटल से पहचाना जाएगा. समझ आ रही है? एक इंसान का एक अकीदा गलत हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी पे आप क्रॉस लगाकर उसको एक तरफ कर दें. अल्लाह कह रहे हैं मा लहुम बिही, ये जो बात ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, इसका इनको इल्म नहीं है. हो सकता है बाकी दुनियावी बातें बेहतर करते हो सकता है बाकी इनके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है इनके पास जो है वो अल्लाह ने पावर और स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज ज्यादा दी हो. आज अप्लाई करें ना आज के मुशरिकीन पर, आज के नसारा पर. क्या हम उनसे बात नहीं करेंगे कि ये तो अल्लाह के गजब ढाए हुए लोग हैं, या हम उनको उन तक दीन नहीं पहुंचाएंगे, या ये हम ये कह के मिसाल के तौर पर कि हम एयर कंडीशन इस्तेमाल ना करें कि ये तो नसारा की जो है इन्वेंशन है. ये बात नहीं है. अपने आप को मुसलमान हमेशा सोचने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला और ब्रॉड माइंडेड रखता है. अल्लाह ने भी यहाँ स्पेसिफिक कर दिया कि जिसकी जो गलती है उसको पिन पॉइंट करो. और इसमें मेरे और आपके लिए भी बहुत सबक है. सुभानअल्लाह. मैं यहाँ पर पूरे इसमें ना थ्रू आउट मेरा जहन सिर्फ एक तरफ जा रहा था कि मैं मेरी एक रिश्तेदार है जिनके घर पे एक क्रिश्चियन मेड आती है ना, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई थी और काफी डिटेल में हुई थी. और उनको कुछ अपने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसे वगैरह की भी जरूरत थी. तो मैं उनसे यही बात कर रही थी अकीदे के हवाले से कि उनका क्या अकीदा और सारी चीजें. तो वो इतना फर्मली, जो भी बखैर इतना भी लंबा टाइम तो नहीं है, सिर्फ 2 मिनट रह गए सेशन में, बता रही थी इतना स्ट्रांगली कि हम लोग ये बिलीव करते हैं एक फरिश्ता आया था, ये हुआ था, वो हुआ था. अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतना डेप्थ में जब मैं ये चीज पढ़ रही हूँ और मेरे इल्म में अल्लाह ताला ला रहे हैं कि नसारा क्या सोचते हैं, फिर हमें उनको सिखाना है. तो वो जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मे बी अल्लाह ताला जो है मुझसे कोई काम लेना चाह रहे हो इस तरह कि मैं उनको करेक्ट करूँ, बजाय इसके कि मैं ये छोड़ दूं कि भाई अब इनको तो करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत पक्की है अपने अकीदे में ना. तो थ्रू आउट मुझे यही एक बेचैनी रही है, ये पूरी जो आज की क्लिप देखी है ना हमने, कि हम लोग को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है. जो चीज भी हमारे साथ लाइफ में जिस इंस्टेंट भी हो रही होती है ना कोई मकसद से ही हो रही होती है. और मतलब आई नेवर नो ना कि कभी जब मैं खत्म हो जाऊं फिर अल्लाह ताला आगे से मुझसे यही पूछे कि तुम्हारे सामने तो वो थी, तुम्हारे पास तो इल्म भी था तुम, और वो आगे से तुमसे वो भी कही थी कि उसको मदद के लिए वो चाहिए. तो ऐसे लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना कि भाई ये हमारी बाजी मदद कर रही है, ऐसे थोड़ा सा हमारी बातें मानने लग जाते हैं. तो इस मौके का तुमने क्यों फायदा नहीं उठाया? तो इतना ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है हमें हर चीज के लिए.
اب چلے سیشن کا ٹائم اب چند سیکنڈ رہ گیا، ورنہ اس پہ تھوڑا سا اور ڈسکشن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، پھر انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں 5:10 AM پہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.